بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع انبیاء کرام علیہم الرضوان کا میدان کربلا میں آنا اور ایک عجیب و غریب حکایت پر ہے۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا۔ دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر اس کا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بخش دیا جاتا ہے، اگر تو اللہ عز و جل سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان الاعمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں، میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس سر مبارک کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس حکم سے اتارا گیا اور اس سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا، اٹھ کر دیکھو، یہ میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر دہائے سبز ایک عمدہ سبز قسم کے کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا، جاؤ کھانا کھا کر آؤ۔ سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ یکایک میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں سے گڑگڑاہٹ اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا، اے ابو البشر، اے آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین، زندہ رہے تم، سعید ہو کر قتل ہوئے تم، ترید یعنی خلف ہو کر پیاسے رہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ بھی اس طرح زمین سے مل گیا اور میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا دی، اے نبی اللہ، اے نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، تشریف لائیے۔ ناگاہ ایک صاحب وجاہ زردی میل چہرے والے بزرگ جو جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بادل آیا اور اس میں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے، انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے سیدنا و مولانا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجميع وتبارک وسلم اور سیدنا بی بی فاطمہ اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور نشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی۔ پھر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی کہ سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ عز و جل آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادہ گرامی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امتحان میں احسن یعنی بہترین صبر دے۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے، پھر ایک فرشتے نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس واقعہ حائلہ سے ہمارے دل پاش پاش ہو گئے
میں آسمان دنیا پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، کیا نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب عز و جل کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر رلائے تھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ عز و جل تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ عز و جل تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہوں۔ حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر فرمایا، او بدبخت انسان، مجھ سے دور ہو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ساتھیو، حضرت سیدنا سید الشہداء امام الشہداء امام تشنہ مقام امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گرامی بہت اعلیٰ و رفع ہے۔ پیارے ساتھیو، امام حسین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیارے ساتھیو، امام حسین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے میں ہی نجات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔